ارباب اعظم میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. خدائی گورنمنٹ کچھ لوگوں کو خود چنتی ہے اور انہیں ایک خاص عہدہ دیتی ہے. بندوں میں بڑی مہربانی، بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا الیکشن نہیں کرتا، خدا سلیکشن کرتا ہے. آپ الیکشن اور سلیکشن کا فرق سمجھتے ہیں؟ میری قوم کے پڑھے لکھے جوان بھائی، میرے اہل سنت برادران بڑے پڑھے لکھے یقیناً اس مجمع میں تشریف فرمائیں. الیکشن اور سلیکشن کا فرق سمجھتے ہیں؟ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا سلیکشن کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ اٹھائیے ڈکشنریاں اور کھولیے. الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا. سلیکشن کا مطلب چھانٹنا نہیں ہوتا، سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. میں چہرہ دیکھوں گا، کوئی پریشان نظر آ گیا اسے سمجھاؤں گا، پھر آگے چلیں. یہی تو بندوں اور خدا میں ایک خاص فرق ہے کہ جسے بندے چھانٹیں وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چنے وہ چنا ہوا. اور ہر وہ نشانی جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لاتا ہے نا، ہر اس نشانی کو مذہب کی لینگویج میں معجزہ کہتے ہیں. معجزے کے لغوی معنی ہی یہی ہیں جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے. عقل عاجز آ جائے وہ ہے معجزہ. دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ بادل بلانا، درخت پلٹانا معجزہ نہیں. پچھلے انبیاء کے یقیناً ہوں گے، میرے آقا کا نہیں. یہ کملی والے کی ایک ادا ہے. بے شک کہنے کا شکریہ. جملہ آگے قبول کیجئے، جہاں یاد آئے حقیر کے حق میں دعا کیجئے گا. یہ تو ان کی ایک ادا تھی کہ وادی ابو قبیس کے موقع پر لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے قلب مطمئن نے سب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا تھا، کیا کہا؟ تم مجھ پہ شک کرتے ہو، لو پھر میں اس چاند کو شک کرتا ہوں. تم مجھ پہ شک کرتے ہو، میں چاند کو شک کرتا ہوں. ارباب عذاب بات چلے تو کہاں تک چلے اور کی جائے تو کتنی کی جائے. میں باخدا ممبر پہ گزارش کروں، جہاں پر بھی سیرت النبی پڑھی جا رہی ہو وہاں علی عباس عسکری کی بساط، تو کیا کم از کم وہاں پر زبان میرے مولا علی جیسی ہے، ذاکر میرے مولا علی جیسا ہو، اور میرے مولا علی بتائیں کہ میرے آقا کیا ہے، اور پھر دنیا کو سیرت النبی کے معیار کا اندازہ ہو. میں نے خدا گواہ ہے، میں بڑا ڈسٹرب ہو کے پڑھ رہا ہوں، میں نے پتہ نہیں کتنا مضمون چھوڑ دیا. میں ٹائم اپنا پورا کر رہا ہوں، راضی رہیے گا. میرے مولا آپ سب کا قدم قدم چل کے آیا، قبول فرمائے میرے مولا. اور باخدا تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے، زمانہ گواہ ہے، میرے مولا نے بیان کی ایسی ایسی سیرت النبی، ایسے ایسے بیان کی کہ دنیا حیران رہ گئی کہ علی سے بڑا کوئی خطیب ہی نہیں. جیسے علی سے اچھا جج کوئی نہیں، علی سے اچھا عالم کوئی نہیں، جیسے علی علیہ السلام سے بڑا فلاسفر کوئی نہیں، انجینئر کوئی نہیں، سائنٹسٹ کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، خطیب کوئی نہیں، جنگجو کوئی نہیں، پہلوان کوئی نہیں، استاد کوئی نہیں. دی دنیا تو صرف یہی سمجھے نا کہ علی شاڈ پیر کا نام ہے. علی ہر ایک امام کا نام تو ہے، لیکن ان سے ہٹ کر بھی ویسے بھی دیکھیے نا کہ علی کیا ہے. کم از کم پھر دنیا کو اندازہ ہو کہ میرے مولا کا مقام یا میرے مولا کی شان کیا ہے. تمام چیزیں اس چیز کو سائیڈ پہ رکھیے نا کہ علی شیعوں کے امام ہے، سب سے بڑا فلاسفر، سب سے بڑا انجینئر، سب سے بڑا سائنٹسٹ، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جج، سب سے اچھا خطیب، سب سے بڑا استاد. ارباب عزا میر ببر علی انیس نے یہاں تک کہہ دیا، فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی.
اللہ کے سوا جو بھی ہے. زمانے میں نگاہ دوڑائیے, کون ہے جو میرے مولا سے مدد نہیں مانگتا اللہ کے سوا. بلکہ میں لگے ہاتھ مرزا غالب کا ایک شعر آپ کو سناتا چلوں, آتا واپس مولا علی کی بیان کی ہوئی سیرت النبی پہ, جو سیرت النبی میرے مولا علی علیہ السلام نے بیان کی. مرزا غالب امام الشعراء, اردو زبان کا سب سے معروف آدمی, ایک ایسا شاعر جو بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی بہت کم سمجھ میں آتا ہے. اردو کا دوسرا بڑا شاعر, پہلے میر تقی میر, دوسرے مرزا غالب. عجیب, مرزا غالب نے خدا کی قسم غزل کا مطلع کہہ دیا اور پھر اس کا مقطع. میں مطلع چھوڑتا ہوں, میں ڈائریکٹ چلے مطلب ہی سنیے. فرماتے ہیں کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں, یہ سوء ظن ہے ساقی یہ کوثر کے باب میں. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب. اب میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. اب یہ جو شعر ہے نا, مشغول, مولا کے پاس پلیز بات نہ کیجیے گا, میری توجہ تقسیم ہو جائے گی پلیز. مشغول حق ہوں بندگی پوترا. اب یہ جو شعر ہے نا, یہ شعر وہ ہے جس پہ غالب پہ مفتی بھوپال نے فتویٰ لگا دیا تھا. آپ جائیے انڈیا, وہاں پر جا کر علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید احمد خان بلاک میں جا کر دیکھیے, آپ کو ملے گا وہ خط جو آج بھی مفتی بھوپال نے غالب کو لکھا اور جو اس کے جواب میں غالب نے اس کو لکھا. نہیں تو آپ لوگ گوگل کر کے دیکھیے. اس نے پہلا فکرہ, مفتی فتویٰ, ان صاحبان کو بڑی جلدی ہوتی ہے بندے کو جنت جہنم بھیجنے کی. علامہ نقل فرمایا کرتے تھے بھئی جنت جہنم بانٹنا اللہ کا کام تھا, انہوں نے اپنی جیب میں ڈال دیا. یہ تیری ہے, یہ تیری ہے, یہ تیری ہے, یہ تیری ہے. اب اس نے کہا غالب تمہارا مقطع سنا ہے جس میں تم کہہ رہے ہو مشغول حق ہوں بندگی یہ بوترا. غالب جہنمی تو تم پہلے سے ہی تھے, لیکن یہ شعر کہہ کہ تم نے جہنم کنفرم کر لی. اب جو کسی سے ڈر جائے وہ تو غالب ہی نہیں ہوتے. وہ صرف نام کا غالب نہیں تھا, وہ ویسے بھی غالب تھا. وہ اتنا سٹیٹ فارورڈ آدمی. میں نے خیر غالب کے ایک شعر کو 6 گھنٹوں کے خدا گواہ لیکچر لے کے پڑھا ہے ڈاکٹر قاسم جعفری سے, خدا انہیں زندگی ان کی دراز فرمائے. ذکر کی قسم, غالب آج بھی یہ بات کہتے تو غالب پکڑے جاتے, لیکن پکڑے جاتے تو پکڑے جاتے, انہیں کاہے کی ٹینشن تھی, اس زمانے میں بھی تو پکڑے گئے. اتنا سٹیٹ فارورڈ آدمی. میں نے بڑے بڑے باخدا رائٹرز کو پڑھا ہے, یہ رائٹرز ہوتے ہیں نا, یہ اچھے خاصے سٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں, یہ بات کر جاتے ہیں, لیکن غالب نہیں ڈرتا تھا. یقین کریں آپ, غالب کا, انکل جی آپ آخری گھر دیکھیں, غالب کا میری پہلی ملاقات ہے. اگر میں تعارف میں کوئی کوتاہی کر جاؤں تو محسوس نہ کیجیے گا, میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک بہت بڑے مقدس مقام پہ بیٹھے ہیں, اور میرے خیال سے میں ایک آپ کی توجہ کی وجہ سے شاید پورے مجمع سے بے ربط ہوں, اسی میں ایسا محب ہوں. وہ جو غالب کا آخری گھر تھا نا, محلہ بلی مارا, گلی قاسم جان, وہ چاندنی چوک, آپ جا کے دیکھ آئے نا انڈیا میں, پرانی دہلی میں. سر وہ جو گھر تھا نا, وہ جو اس ٹائم 400 گز کی حویلی تھی, جو اب صرف 150 گز کا گھر رہ چکا ہے, وہ مسجد کے بالکل ساتھ تھا. وہ لوہاروں کی حویلی جس میں غالب نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال گزارے. آج جنگ آنے ہوں, اب بڑی توڑی پنچایت مشہور ہے, میں تو غالب کے شعر سنانے ذرا بھی کیا ہے, کتنا سدھ آدمی آئی, اس کا گھر مسجد کے ساتھ ہے, اور غالب شعر لکھ رہے جی, مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا. میں مولا کی قسم بڑا ڈسٹرب ہو کے پڑھ رہا ہوں, بندے مجھے سننے والے کم, مجھے جج کرنے والے زیادہ ہیں. میں لڑائی یہاں کرنے نہیں آیا, بادشاہوں کا ممبر ہے, میں بات کرنے آیا ہوں. میں ایسے ہی کر کے چلا جاؤں گا, میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. 2 منٹ آپ میرا مزید سنیں گے, میری کوئی بات بھی ناگوار گزری ہو تو اسے معذرت کے ساتھ. ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے. جملہ کہوں میں, اور میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, اتنے بڑے مجمع میں یار بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں ہے.
جو لفظ میں آپ کو سنا رہا ہوں اگر یہ خدود غالب اٹھا کے دیکھیے گا، غالب کے اگر یہ الفاظ نہ ہو آپ کا حق بنتا ہے مجھے پڑھتے ہوئے ممبر سے روک دیں۔ اس نے کیا لکھا تھا؟ جہنمی تو پہلے سے ہی تھا لیکن اے گل کر کے نہ تو پکی کیتی ہے جہنم۔ اب مفتی صاحبان فتویٰ دیا کرتے تھے، ان کے پروٹوکولز ہوتے تھے میرے بھائی۔ قبلہ کعبہ، غالب نے کچھ نہیں، نہ سلام نہ کلام نہ ہیلو نہ ہائے نہ ہی نہ شی نہ اٹ نہ قبلہ نہ کعبہ نہ سلام، ککھ نہیں۔ غالب نے خط اٹھا کر پہلا فکرہ یہ لکھا، ابے مفتی سن۔ اس نے کہا ابے مفتی سن، تو نے کہا میں جہنمی کیونکہ میں نے شرک کیا۔ چل میں اب غالب مفتی سے کہہ رہا ہے چل آج میں ذرا تجھے بتاتا ہوں شرک کہتے کسے۔ اب میں غالب تو نہیں ہوں نا، میں بات کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، میں اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں۔ خط اس کے جواب سارا مجھے یاد ہے لیکن میں وہ بات آپ کو سناتا ضرور ہوں جس بات کے کرنے کے لیے میں اس طرف آیا ہوں۔ تو نے کہا کہ میں جہنمی، تو پھر ٹھیک ہے میں جہنمی، تیرے آکھن نہ لب دیئے تو میں نے کڑی مانگی، لیکن اب میں دعا مانگ رہا ہوں۔ دعا لفظ ہے میرے بھائیوں ایندھن۔ ایندھن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے، لگائی نہیں جاتی، جلائی جاتی ہے۔ آگ لگانا اور ہوتا ہے، جلانا اور ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آگ جلانے میں کام آئے اسے ایندھن۔ حسن بھائی آخری تکلیف دے رہا ہوں میرا بھائی، مجھے بندہ بتانا ہے کیمرہ پھیر کر، جو نہیں بولتا، جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں کم از کم یار دیکھوں اس کا کیا کیلیبر ہے یار وہ بندہ۔ میں خدا گواہ نہیں لڑوں گا، پھر کہہ رہا ہوں نہیں ممبر پہ ہاتھ ماروں، میں مارنے آتے ہیں مجھے، لیکن میں بات گلدستہ بنا کے آپ کے حوالے میں دیکھتا ہوں نا آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ غالب نے کہا تو نے کہا میں جہنمی، ارے تیرے کہنے سے ہے تو پھر میں بھی جہنمی، لیکن میں دعا مانگ رہا ہوں مفتی یہ بات یاد رکھی، ایندھن، ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ گونجتی ہے صدا منتظر، رخ سے پردہ ہٹا منتظر،